جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف ہاتھ منہ دھونا کافی نہیں بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور وضو کیے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اسی طرح خاص موقعوں پر جب تک غسل نہ کیا جائے جسم پاک نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہمیں جن باتوں میں شرم نہیں رکھنی چاہیے ان میں تو ہمیں شرم آتی ہے، اور جن میں شرم آنی چاہیے وہاں ہمیں شرم نہیں آتی۔ یہ بات ہر مسلمان تک پہنچانا ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے اسلامی گفتگو کا چینل بنایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے اور منہ بھر کر کولی کرتے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائیں۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لیں، اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 بار دائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر 3 بار ہی بائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائیں۔ بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہ ہوگا، اور اگر غسل کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھو لیں، پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کی سنتیں کتنی ہیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں: خلق تک پانی سے منہ بھر کر کولی کرنا، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے، تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا۔ غسل کی سنتیں 5 ہیں: غسل کی نیت کرنا، ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا، پھر وضو کرنا، بدن کو ملنا، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ غسل میں زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے اور اسی طرح اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکیں وہ بھی مکروہ ہے۔